ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلا شبہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العزت چاہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ تم سے ہر قسم کی رجسیت کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ یہ اللہ رب العزت حضور کے اہل بیت کو خطاب فرما رہا ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک انما کلمہ حصر ہے، یعنی اللہ رب العزت اس بات کو اے اہل بیت مصطفیٰ تمہارے ساتھ خاص فرمانا چاہتا ہے۔ یہ خوبی کسی اور کے لیے نہیں رکھی، یہ انما کا مفاد ہے۔ انما سے یہ بات مستفاد ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات نبی پاک کی آل سے خاص کرنا چاہتا ہے، حضور کے اہل بیت سے خاص کرنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا انما یرید اللہ، بلا شبہ یہ بات تمہارے ساتھ خاص ہے اے اہل بیت نبوت۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے ہر قسم کی رجسیت، ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کا عیب تم سے دور فرما دے۔ کتنا بڑی نوید ہے، کتنا بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے، طاہر بنا دے، مطہر بنا دے، خوب تمہیں ستھرا کر دے۔ یہ تطہیرہ کا ترجمہ ہے، کیونکہ تطہیرہ جو ہے یہ مصدر ہے۔ کیا ہے؟ مصدر۔ جیسے کہا جاتا ہے نا عربی گرامر کے اعتبار سے ضرب تو ضربن، مارا میں نے مارنا، یعنی ایک تو ہے میں نے مارا، ایک ہے ضربن آگے اس مارنے کی تاکید کر رہا ہے۔ پھر یہ چونکہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کی علماء نحو نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ علماء نحو فرماتے ہیں یا تو وہ آتا ہے بیان عدد کے لیے، یعنی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا وہ آتا ہے بیان نوع کے لیے، یعنی کسی چیز کی کیفیت کو بیان کرنا، اس کی حالت بدلانا، یہ ہے بیان نوع، یا آتا ہے بیان تاکید کے لیے، یعنی گزشتہ بات کو پکا کرنا، اس کو یقینی بنا دینا، اس کو پختہ کر دینا، اس لیے بھی مفعول مطلق آتا ہے۔ تو یہاں پر مفعول مطلق جو تطہیرہ ہے یہ بیان عدد کے لیے نہیں، یہ بیان نوع کے لیے نہیں، بلکہ بیان تاکید کے لیے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت حضور کے اہل بیت کی تطہیر جو فرمائی ہے، ان کو جو ستھرا کیا ہے، ان کو جو پاک اور صاف کیا ہے، رب اس کی تاکید بیان فرما رہا ہے کہ اس تاکید بیان کرنے کے بعد کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ نبی پاک کے اہل بیت کے ساتھ کوئی عیب، کوئی گندگی، فرما کوئی بری چیز، کوئی بری بات پھٹک ہی سکتی ہے۔ فرما ایسا نہیں ہے، میں خدا فرما رہا ہوں، تاکیداً فرما رہا ہوں کہ نبی کے اہل بیت ہر طرح سے پاک ہے۔ ہے توجہ آپ کی؟ یہ پاکی اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیں کسی کی پاک دامنی یا پاکی یا اس کی طہارت بیان کوئی کرتا ہے، میری صفائی دینے کے لیے کوئی آ جائے گا، آپ کی صفائی بیان کرنے کے لیے کوئی آ جائے گا، کوئی مفتی، عالم، شیخ، پیر، بڑا بزرگ، کوئی بھی۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہاں نبی پاک اپنی آل بیت کی، اپنی گھر والوں کی، اپنی اولاد پاک کی یا اپنی ازواج پاک کی طہارت خود نہیں بیان فرما رہے بلکہ رب بیان فرما رہا ہے۔ انما یرید اللہ کلمہ حاصر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آنے والے مضمون کو اے اہل بیت نبوت
تمہارے ساتھ خاص فرما دیا ہے. یہ خاص الخاص تمہاری خوبی ہے. اللہ نے یہ اعزاز کسی اور نبی کی اہل بیت کو یا اللہ رب العزت نے کسی اور طبقے کو، پیروں کا طبقہ ہو، فقیروں کا طبقہ ہو، درویشوں کا طبقہ ہو، مفتیوں کا طبقہ ہو، علماء کا طبقہ ہو، کسی اور طبقے کو اللہ رب العزت نے محدثین کا طبقہ ہو، فقہاء کا طبقہ ہو، جی مفسرین کا طبقہ ہو، اللہ نے کسی کو یہ ٹائٹل یا اعزاز نہیں عطا فرمایا. یہ اعزاز اگر دیا ہے تو حضور کی اہل بیت کو دیا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پھر اس میں بڑی قابل توجہ بات ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. رجس کیا ہے؟ علماء لغت کو آپ پڑھیں. امام ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے لغت کے امام ہیں. لسان العرب، القاموس، اسی طرح المنجد مشہور کتاب ہے لغت عربیہ کی. اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں لغت کی. رجسیت ایک ہے رجس، ایک ہے نجس. یعنی ایک ہے نجس نون کے ساتھ، نون جیم سین. ایک ہے رجس را جیم سین. بڑی توجہ کے قابل بات ہے. نجس نون جیم سین، جس کو ہم کہتے ہیں نجاست. نجاست کا تعلق عام طور پر ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ظاہر کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ کے جسم پہ خون کا قطرہ نکل آیا، کسی نے کہا یار آپ کا جسم تو نجس ہو گیا، یہ تو ناپاک ہو گیا، لہذا آپ اس کو دھو ڈالیے. آپ کے جسم پر پیشاب کا قطرہ لگ گیا، آپ کے جسم پر شراب کا قطرہ لگ گیا، آپ کے جسم پہ کوئی غلاظت، کوئی گندگی کا ٹکڑا یا حصہ لگ گیا، یا اسی طرح کسی کبوتر کی بیٹ آ پڑی آپ کے جسم پر، یا اسی طرح مطلب ہے کہ جانور کی گوبر لگ گئی، پیشاب لگ گیا. غرض یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز ظاہر جسم پر یا کپڑے پر لگ گئی، کہتے ہیں یہ آپ کے کپڑے نجس ہو گئے، یا آپ کا جسم نجس ہو گیا. یعنی نجاست کا تعلق ظاہر جسم کے ساتھ ہے یا ظاہری چیز کے ساتھ ہے. رہی رجسیت، فرمایا رجسیت کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں، رجسیت کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ، شاید علمی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. ذرا توجہ فرمائیے نا، اس کے آگے بڑی عظیم بات آ رہی ہے تاکہ ہر طرح کا عقدہ حل ہو جائے. یعنی رجس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائے لیذھب عنکم الرجس. اے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے رجسیت کو دور فرمانا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی تم سے رب کائنات ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نجاست دور فرما کے تمہیں پاک فرمانا چاہتا ہے. اب آئیے علماء تصوف کی بارگاہ میں. اے علماء تصوف، اے امام غزالی آپ بتائیں، اے غوث پاک محبوب سبحانی 11ویں والے پیر، آپ بھی تصوف کے شہنشاہ ہیں، آپ بتائیں. اے مجدد علی ثانی، اے شیخ احمد سرہندی فاروقی، آپ نے بھی مکتوبات کے اندر تصوف کے دریا بہا دیے، روحانیت کے بہت بڑے لیڈر ہو. آپ بتائیے. اے امام ابو القاسم قشیری، رسالہ قشیریہ والے، آپ کو داتا صاحب بھی استاد ابو القاسم کہہ کے پکارتا ہے. آپ بتائیے. اے داتا صاحب، آپ نے بھی کشف المحجوب تصوف کے اندر کتاب لکھ کر بڑا ہنگامہ آرائی مچائی، تصوف کی دنیا کے اندر تہلکے مچا دیے. آپ بتائیے. آئیے علماء تصوف کی خدمت میں چلتے ہیں. آپ بتائیے کہ عیب کیا ہیں، عیب کون کون سے ہوتے ہیں، عیب کس طرح کے ہوتے ہیں. ہے توجہ آپ کی؟ عیب پوچھنے ہیں نا. وہ فرماتے ہیں ظاہری عیب تو ہر کسی کے سامنے ہے. فرماتے ہیں باطنی عیب کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، چغل خوری ہے. باطنی جو مطلب ہے کہ ہے نا عیب، ان کے اندر یہ بغض، حسد، کینہ، چغل خوری، غیبت، اور اسی طرح کسی دنیا کی لالچ، طمع، محبت، منصب کی محبت، عہدے کی محبت، مال کی محبت، یہ ساری چیزیں، اقتدار کی محبت، کرسی کی محبت. غرض یہ کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں جتنا بھی ہیں نا، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چھن چھن کر مستفاد کر کے حاصل کر کے متصوفین نے، اہل تصوف نے یہ تمام چیزیں بتائیں کہ یہ ہیں عیوب. کیا ہیں؟ توجہ فرمائے، توجہ ذرا محبت کے ساتھ. ہیں یہ سارے عیب ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ کسی مال
دولت دنیا سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ دیکھیں دنیا میں ویسے رہنا ہے، مال تو حاصل کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بس مال کے پیچھے اللہ رسول کو ہی بھول جائے۔ ایسی محبت، اس کو کہتے ہیں حب مال، یہ بھی عیب ہے۔ یا منصب اور عہدے کی محبت، اقتدار کی محبت، جیسے یزیدیوں کو اقتدار کی محبت نہیں، اندھا کر دیا تھا۔ اسی طرح یزیدی لشکر کو عہدے اور منصب کی محبت نے اندھا کر دیا تھا کہ حضرت امام علی مقام جب تشریف لائے نا کوفہ کی سرزمین پر، آپ نے پہلا خطبہ ارشاد یہی فرمایا، پہلا خطبہ آپ نے پہلے خطبے کے اندر امام علی مقام نے فرمایا، کوفہ والو یہ تمہارے خطوط آئے ہیں تو حسین اس لیے چل کر آیا ہے۔ جب امام حسین مکہ مکرمہ سے تشریف لا رہے تھے نا، چونکہ یزید کا جب وہ خط آیا گورنر مدینہ ولید کے پاس کہ یہ جو چند بندے ہیں نا، 4 بندے اس نے بتلائے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی، جس طریقے سے بھی ہو سکے نا ان 4 کو زیر کرو اور ان سے بیعت لو۔ اسے پتا تھا کہ مجھ جیسے نکمے بندے کی ہر کوئی بیعت کر سکتا ہے، پر جن کے رگ رگ کے اندر خون رسول ہے وہ کبھی جھک نہیں سکتے اور نہ وہ کبھی بیعت کر سکتے ہیں۔ ان 4 بندوں کو جھکانے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، بڑے مشورے ہوئے لیکن ان 4 نے یزید کی بیعت قبول نہ کی، حتیٰ کہ محمد بن حنفیہ نے حضرت امام علی مقام سے فرمایا آپ ایسا کریں، آپ مدینہ چھوڑ دیں، آپ مکہ چلے جائیں۔ مجھے لگ رہا ہے، آثار نظر آ رہے ہیں، یہ جو گورنر مدینہ ہے نا ولید، یزید کا یہ ٹاؤٹ ہے، یزید کا ایلچی ہے، یہ اس کا خوشامدی ہے، یہ اپنی گورنری بچانے کی خاطر یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نواز رسول ہیں، آپ حسین بن علی ہیں، آپ جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نور نظر ہیں، آپ کی اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مقام ہے، یہ آپ کی حتق شان کرے گا، حتق عزت کرے گا، آپ کو معاذ اللہ یہ کہیں امتحان کے اندر نہ ڈال دے، آپ مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ چلے جائیں۔ حضرت امام علی مقام اگر کوئی معاذ اللہ فتنہ بپا کرنا چاہتے یا فساد بپا کرنا چاہتے یا آپ کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ پیش کرنا چاہتے جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا، تو امام علی مقام فرماتے نا میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ سے نہیں جا سکتا، کیوں؟ یہ میرے نانا کا گھر ہے، یہ میرے بابا کا گھر ہے، اے حسین یہ مدینہ وہ ہے جس کی گلیوں میں حسین کھیلتا رہا، یہ مسجد نبوی وہ ہے جس مسجد نبی کے منبر پہ نانا کی گود میں حسین بیٹھتا رہا، اسی مسجد نبی کے در و دیوار میں تو حسین جمع ہوا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ کر کیسے مکہ چلا جائے؟ حسین کہتے میں نہیں چاہتا، پر حسین نہیں چاہتے تھے کہ فتنہ بپا ہو جائے۔ حسین نے کہا محمد بن حنفیہ تیرا مشورہ قبول ہے، آپ نے مدینہ چھوڑا، آپ مکہ چلے گئے۔ اے توجہ تو علی ڈھیلے نہ ہو، بولو ذرا محبت کے ساتھ، ایمیں نہ کرو نا، 100 ڈمو دوسری طرف پہ لیکن تو ڈمو بھی دوسری طرف نہ ہوئے نا، بولو ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا مشورہ قبول کیا، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، تاریخ جب پلٹا کھاتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر میرے نبی مدینہ آ رہے تھے، آج وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے۔ آج حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہے۔ امام علی مکہ میں تھے اور وہاں پر اتنے خطوط آئے کوفیوں کے، کوفہ کے رہنے والوں کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن حضرت امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حسین میں نے سنا ہے کہ آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا جی ہاں میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، ارادہ تو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، آپ نے بھی پوچھا کہ خبریں سن رہے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کوفہ جا رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام کو حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے منع کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ بڑے بڑے صحابہ نے روکا، اے حسین کوفہ نہ جاؤ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کے ذریعے 2 تھیلے منگوائے، 2 تھیلے۔ آپ نے وہ 2 تھیلے سامنے رکھے اور حضرت ابن عباس سے فرمایا ان کو دیکھو۔ حضرت ابن عباس نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ان کا منہ کھولو اور انہیں اونڈیلو۔ جب انہیں اونڈیلا گیا نا تو 2 تھیلے کس چیز کے تھے؟ خطوط کے تھے، خطوط کے۔ وہ لیٹر آئے، وہ خط آئے کوفہ والوں کے، اتنے خط آئے
کہ آپ نے 2 تھیلے بھر لیے اور آپ کو کیا کہا گیا؟ آپ کو کہا گیا حسین ہم یزید کی بیعت قبول نہیں کرتے، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، شریعت محمدی کا دشمن ہے، کلمہ کو بگاڑ رہا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا ہے، کسی صورت یزید کی بیعت قبول نہیں ہے۔ حسین بن علی سن لو، اگر تم نہ آئے تو قیامت کے دن نانا کی خدمت میں تمہاری شکایت لگائیں گے۔ اولے بولو ذرا محبت کے ساتھ، اللہ اکبر، تیری شکایت لگائیں گے، یہ نعرے کا مقام نہیں ہے، تمہاری شکایت لگائیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے ایک خطوط دکھائے، ہر خط کے اندر یہ لکھا ہے، بڑے کوفیوں کے خطوط آئے۔ اب حسین تھے نا، حسین کیسے حق کا ساتھ نہ دیتے، حسین کیسے مظلوم کا ساتھ نہ دیتے، جن کی رگ رگ کے اندر شیر بطول ہو، خون علی ہو، اللہ اکبر، اور تربیت رسول رچی بسی ہو، وہ حسین کیسے رک سکتا تھا؟ امام علی مقام، چونکہ دیکھیں ایک رستے ہوتے ہیں 2، ایک ہوتا ہے رخصت کا، ایک ہوتا ہے عزیمت کا۔ رخصت کیا ہے؟ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر ہے 95 کلومیٹر کا کم از کم، یہ اس سے زیادہ کا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ سفر بڑا پرمشقت ہے، تکلیف دہ ہے، لہذا روزہ رکھنا میرے لیے ہو سکتا ہے کہ تکلیف کا یا آزمائش کا باعث بن جائے، شریعت کہتی ہے رخصت ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، اور نماز بھی 4 سے 2 ہو گئی، اس طرح یہ رعایت مل گئی، اس کو کہتے ہیں شریعت میں رخصت۔ اور ایک ہوتی ہے عزیمت۔ عزیمت کیا ہے؟ آپ بھلے بیمار بھی ہو جائیں، آپ بھلے موت کے منہ میں بھی چلے جائیں، لیکن آپ سفر کے اندر بھی روزہ نہ چھوڑیں، اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ ہے توجہ آپ کی؟ یہ نہیں شریعت کا اصلی حکم، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں ذرا، راستے 2 تھے، ایک تھا رخصت کا، یا تو کوفہ والوں کے خطوط جیسے آپ نے لیے اور آپ نے توڑوں کے اندر بھر لیے۔ امام علی مقام کیا کہتے ہیں؟ میں رخصت کا راستہ اختیار کرتا ہوں کسی ظالم کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا نا، حسین آپ جاؤ گے نا، مجھے لگ رہا ہے یہ کوفہ والے تیرا خون بہا دیں گے، تجھے شہید کر دیں گے۔ خط لکھنے والے بے شک یہی ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے یہ تیرے خون کے پیاسے ہیں۔ پہلے بتلا دیا ابن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس نے، لیکن امام علی مقام نے فرمایا، حضرت ابن عمر نے عمل کیا رخصت پہ، حضرت ابن عباس نے عمل کیا رخصت پہ، حضرت ابن زبیر نے عمل کیا رخصت پہ، دیگر صحابہ نے عمل کیا رخصت پہ۔ یعنی جاؤ تو ٹھیک، عزیمت ہے، نہ جاؤ تو شریعت اجازت دیتی ہے، اپنی جان بچا لو ایک ظالم سے، ایک جابر سے، ایک ایسے بندے سے جو تمہارے خون کا پیاسا ہے، تمہیں شہید کر دینا چاہتا ہے، یہ رخصت ہے۔ اب امام علی مقام نے دیکھا کہ میرے نانا کی امت میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی رخصت پہ چلیں گے، کوئی عزیمت پہ چلیں گے۔ رخصت پہ چلنا اگرچہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، فرمایا میں تو وہ ہوں کہ میرے نانا نے فرما دیا تھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ عام جنتی جوان اگر رخصت پہ عمل کرے بات سمجھ میں آتی ہے، جو جنتی جوانوں کا سردار ہو وہ کبھی رخصت پہ عمل نہیں کر سکتا، وہ عزیمت پہ چلے گا۔ ہے توجہ تو نہیں؟ بولو ذرا محبت نہ، علم والی باتیں سمجھا کرو ذرا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں تو جنتی جوانوں کا سردار ہوں، سردار جنت، وہ بھی رخصت پہ عمل کرے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، حسین بن علی ہے، یہ تو عزیمت پہ عمل کرے گا۔ عزیمت کیا تھی؟ کہ ظالم جابر کو کلمہ حق بھی کہو، ٹکر بھی لے لو، شہید ہو جاؤ، سب کچھ قربان کر دو، پر پیچھے نہ ہٹو۔ یہ ہے عزیمت۔ امام علی مقام نے عزیمت پہ عمل کیا ہے، توجہ تو ہے، لیکن عزیمت پہ چلنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ امام علی مقام نے راہ عزیمت کو اختیار کیا، اس لیے عزیمت پہ چلنے والے قیامت تک جو بھی آئیں گے، امام علی مقام سب کے امام ہیں، اس لیے امام عزیمت ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کوفہ تو پہنچ گئے، راستے میں بڑے لوگ روکتے رہے، لیکن امام علی مقام نہیں رکے۔ جب کوفہ کی دھرتی پہ پہنچے نا، حضرت امام علی مقام نے پتہ کیا خطبہ دیا؟ آپ نے فرمایا کوفہ والو، میں ایسے نہیں آیا، تمہارے خطوط آئے ہیں تو حسین اس لیے آیا ہے۔ آپ نے وہ 2 تھیلے بھرے ہوئے، بوریاں بھری ہوئی خطوط کی، آپ نے وہ دکھائیں، آپ نے فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں، اپنے وعدے سے مت پھرو،
ہیں تم نے کہا ہم فاسق فاجر کی، بدبخت کی، شرابی کی، یزید پلید ہیں جو حضور کی شریعت کا دشمن ہے، حضور کے دین کا دشمن ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اپنی بہن کے ساتھ نکاح کو جائز روا کرتا ہے، جائز کرتا ہے، اور باقی معاملات کو شراب عام چلتی ہے وغیرہ وغیرہ، ہم اس کی بیعت نہیں کرتے، لہذا حسین آ جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ اے کوفیو، جب بندہ حضور کا غلام ہو، امتی ہو، اسے چاہیے اگر اس کے دل میں شمع ایمان روشن ہے وہ ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اور وہ مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کا ساتھ نہ دے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اگر وہ اس کو برا نہیں سمجھے گا، اگر وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوگا، اگر وہ ظالم جو حضور کے دین کا دشمن ہے اس کا مقابلہ نہیں کرے گا، تو سن لو اللہ قیامت کے دن اس بندے کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ امام علی مقام کا پہلا خطبہ ہے سرزمین کربلا میں، سرزمین کربلا کے قریب کوفہ کی سرزمین پر امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ اب کیا یزیدیت ختم ہو گئی ہے؟ امام علی مقام کے خطبے کو یاد کیا جائے، خدا کی قسم یزیدیت اب بھی ہے، یزیدیت اب بھی ہے، لیکن یزیدیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہے۔ یوں یزیدیت کوئی شخص کا نام تو نہیں ہے نا، یزیدیت ایک فکر کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ فکر کا نام ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، امام علی مقام تشریف لے آئے نا، امام علی مقام آ گئے نا، اب امام علی مقام نے کوفہ کی سرزمین پر آ کر پیغام جو دینا تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں میں کوئی اور کام کرنے نہیں آیا، میں صرف اپنے نانا کی شریعت اور دین اسلام کو بچانے آیا ہوں۔ دیکھیں اگر امام حسین کی غرض ہوتی نا، جیسے آج کل کچھ مولوی کہتے ہیں کہ آپ اقتدار کے لیے آئے تھے، آپ چاہتے تھے خلیفہ یزید نہ ہو، خلیفہ میں ہوں، امیر المومنین کا مجھے ٹائٹل ملا جائے اور میں جو ہے خلیفہ وقت بن جاؤں، امیر المومنین بن جاؤں۔ حسین یہ چاہتے تھے، اگر حسین یہ چاہتے تھے تو مدینہ میں تقریر کر کے، مکہ میں تقریر کر کے آپ بڑے بڑے صحابہ کو، مجاہدین کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ چھوٹے بچوں سمیت، مستورات سمیت کیوں آ گئے؟ ہے توجہ آپ کی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، آپ خلافت لینے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ اس لیے آئے تھے کہ یزیدیت کو قیامت تک کے لیے ایسا بدنام کر دیا جائے تاکہ کوئی یزیدیت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہ ہو، تاکہ میرے نانا کی سنت بچ جائے، میرے نانا کی شریعت بچ جائے، قرآن بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے۔ امام علی مقام صرف اس لیے آئے تھے۔ یہ ہے فلسفہ کربلا کا۔ حضرات گرامی آپ ذرا توجہ فرمانا، اقتدار کی ہوس، منصب اور عہدے کی ہوس ہے کہ میں حاکم بن جاؤں، میں اقتدار پہ آ جاؤں، یہ کیا ہے؟ آپ نے صوفیاء کی روشنی میں ابھی سنا، صوفیاء کے اقوال کی روشنی میں انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک عیب ہے، عیب ہے نا، یہ ایک عیب ہے۔ لہذا کہ امام علی مقام کے اندر یہ عیب تھا معاذ اللہ؟ اگر کوئی بدبخت کہتا ہے جیسے کچھ مولوی کہتے ہیں یہ عیب تھا، تو میں کہتا ہوں پھر ایمان کی خیر منا، کیوں کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو تمہیں ہر طرح کی رجسیت سے پاک کرنا چاہتا ہے، ناپاکی سے پاک کرنا چاہتا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے، خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حسین میں نہ حب مال تھی، نہ حب جاہ تھی، نہ حب منصب تھی، نہ حب اقتدار تھی، نہ آپ خلافت کے لیے آئے، نہ اقتدار کے لیے آئے، نہ مال و دولت کے لیے آئے، آپ محض اپنے نانا کے مشن کو بچانے آئے تھے۔ اگر کوئی مولوی کہتا ہے اس لیے آئے تھے تو یہ آیت پڑھ کر اسے سناؤ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مولوی صاحب یہ آیت کدھر جائے گی؟ یا اللہ نے وعدہ کیا ہے، صرف تیفل تسلی دی ہے، نبی کے گھر والوں کو پاک کرنے کا صرف اللہ نے وعدہ کیا ہے، پاک نہیں کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے رب نے وعدہ بھی کیا ہے اور پاک بھی فرمایا ہے۔ حضرات گرامی دیکھیں، جب نبی کے اہل بیت پاک ہے، بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، محبت کرنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین ہو، خوبصورت ہو، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔
دوسری بات ہے کہ وہ آپ پر احسان کرے، جو کہ یہ حدیث پاک ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے نا وہ احسان کا غلام ہے، یعنی آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے وہ آپ کا محب بن جائے گا، آپ کا معتقد بن جائے گا۔ تیسری چیز ہوتی ہے بندے کا کریکٹر ایسا ہو، کردار ایسا ہو، اس کی لائف زندگی کا یہ سلسلہ ایسا ہو کہ بالکل بے داغ ہو، وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہو، اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم نبی پاک کے اہل بیت کو جس لحاظ سے بھی دیکھو اسی لحاظ سے بے نظیر ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اس لیے ہم کرتے ہیں حضور کی آل سے محبت۔ اچھا حضور کی آل سے جو بندہ محبت کرے اسے انعام کیا ملتا ہے؟ حضور کی حدیث سے سرکار فرماتے ہیں میری آل کے ساتھ کو جو بندہ ایک لمحے کے لیے محبت کر لے، کتنا؟ ایک لمحے کے لیے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے، 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اچھا ایمان سے بتانا جو ایک لمحے کے لیے حضور کی آل سے کرے پیار، اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو جس کی ساری زندگی محبت آل بیت میں گزر جائے، ساری زندگی محبت آل رسول میں گزر جائے، ساری زندگی حضور کی آل سے پیار کرے، پھر اس کے ثواب کے کیا کہنے؟ حضور نے فرمایا جو بندہ اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں محبت آل بیت ہو، سرکار فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، وہ شہادت کی موت مرے گا، اسے شہادت کی موت آئے گی۔ اور دیکھیں محبت آل بیت سے ایسی ہونی چاہیے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی محبت آل بیت ہمارے دل سے جدا نہ ہو، کیونکہ رب کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب فرما دو اے میری امت میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے پکڑ پکڑ کے بچایا، میں نے تم تک پورا دین پہنچایا، مگر اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میں مصطفیٰ یہی چاہتا ہوں کہ میری آل سے پیار کرو، میرے قرابت داروں سے پیار کرو۔ حضرات گرامی فی القربى یہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بندہ تو دعویٰ کرتا ہے نا، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، حضور سے ہر کوئی محبت کرتا ہے نا، بلکہ ہر مسلک کا یہ دعویٰ کرتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے اگر تمہارے پاس محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہے پھر اس کے رکھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی برتن بھی ہے، تمہارے پاس کوئی برتن بھی ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا عربی کی مثال ہے، محاورہ ہے، الماء فی الکوز، کہ پانی جو ہے وہ لوٹے میں ہے، پانی لوٹے میں ہے۔ اب لوٹا جو ہے وہ پانی کے لیے کیا ہے؟ برتن۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت اور میرے نبی کی محبت جو ہے اس کے رکھنے کے لیے برتن کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں رب نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا قربا سے مراد علی و فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے۔ رب فرماتا ہے او کائنات والو، اللہ اور رسول کی محبت کے لیے جو برتن ہے فی آتا ہے ظرف کے لیے، فرمایا مظروف ہے اہل بیت مصطفیٰ، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، مصطفیٰ کے قرابت دار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے پاس کوئی برتن ہو خدا اور مصطفیٰ کی محبت کا، آؤ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرو، اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرو، برتن مل جائے گا۔ اگر تمہارے پاس نبی کی آل کا پیار نہیں نا، فرمایا کہ پھر تمہارے پاس نہ خدا کی محبت ہے نہ مصطفیٰ کی محبت ہے، چونکہ اہل بیت کی محبت جان ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کی آل سے پیار نہیں کرتا نا، حضور کی آل سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے، وہ یوں سمجھے جیسے جسم ہے بغیر روح کے ایسے ایمان ہے بغیر زندگی کے، یعنی مردہ ہے۔ کیا ہے؟ مردہ۔ اچھا مردہ جسم کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں نا، تو پھر مردہ جسم کا کیا فائدہ؟ مردہ جسم کا فائدہ نہیں تو مردہ ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ ایمان میں تازگی کب آتی ہے؟ جب حضور کی آل کا پیار ہو،
اس لیے لفظ محبت نہیں لفظ مودت فرمایا اللہ نے. حالانکہ قرآن پاک کے اندر لفظ محبت بھی ہے اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. محبت ہے نا لفظ محبت, قرآن کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے. اللہ یہاں بھی فرما دیتا اِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى, مگر اِلَّا الْمَحَبَّةَ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ؟ اس لیے فرمایا کہ ایک ہے محبت ایک ہے مودت. علماء مثال دیتے ہیں, علماء فرماتے ہیں دیکھو جیسے سانپ ہے نا, اس کو پانی کے ساتھ مودت نہیں محبت ہے. کیا ہے؟ محبت. مینڈک ہے مینڈک, اس کو بھی پانی کے ساتھ مودت نہیں محبت ہے. فرمایا محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے نا, اگر بندہ اس سے جدا بھی ہو جائے تو زندہ رہ سکتا ہے, زندہ رہ سکتا ہے. مچھلی پانی سے جدا نہیں ہو سکتی, مینڈک پانی سے جدا ہو سکتا ہے, ہاں سانپ پانی سے جدا ہو سکتا ہے. فرمایا سانپ اور مینڈک کو پانی کے ساتھ محبت ہے لیکن مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے مودت. مودت کس کو کہتے ہیں؟ شدت حب, یعنی جس کے اندر محبت کا انتہائی درجہ ہو, جس کو کہتے ہیں عشق. یعنی مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے عشق, ایک لمحے کے لیے جدا ہو تڑپ تڑپ کے مر جائے گی, تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. اس لیے رب نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حضور کی امت, میرے نبی کے قربا سے, میرے نبی کے رشتہ داروں سے, میرے نبی کے اہل بیت سے, میرے نبی کی آل سے, حسن و حسین سے, علی و فاطمہ سے, ازواج مطہرات سے, حضور کی آل میں جو جو آتے ہیں, حضور کی اہل بیت میں جو جو آتے ہیں, ان سب کے ساتھ محبت نہیں کرنی مودت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ مودت کرنی ہے. مودت کیا مطلب؟ یعنی مچھلی کو جیسے پانی سے پیار ہے نا ویسا پیار ان سے کرنا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے دل سے ان کی محبت نکلے گی, فرمایا جیسے مچھلی پانی سے جدا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے, تمہارے دل سے محبت اہل بیت نکلنے کی دیر ہے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, تمہارا ایمان چلا جائے گا. حضرات گرامی اندازہ فرمائیں آپ, یہ ہے محبت اہل بیت. اب جو لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین کو باغی کہتے ہیں, اور جو لوگ اہل بیت پر پھر آ کے اہل بیت پر برستے ہیں, اب وہ دور آ گیا ہے معاذ اللہ یزیدیت کا کہ امویوں کو اور یزیدیوں کو آگے لے آیا جا رہا ہے فرنٹ سائڈ پہ, فرنٹ لائن پہ, اور اہل بیت کو پیچھے, حضور کی آل کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. وہ جیسے کوئی دور تھا نا امویوں کا, تو اس دور کے اندر بھی بڑا مطلب شور مچا ہے, جن کے بارے رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان سے پیار اور محبت کی جائے, ان کو آج ثانوی حیثیت دی جا رہی ہے. ثانوی. اے حضور کے غلاموں, اگر حضور سے وفا کرنا ہے تو حضور کی آل سے پیار کرو. کیوں کہ میرے آقا جب حضور کے سامنے وہ مٹی پیش کی گئی نا کربلا والی, سرکار نے اس مٹی کو دیکھا تو حضور مٹی کو دیکھ کر روئے ہیں, حضور نے آنسو بہائے ہیں. حسین کا ذکر آتا, حسین کی محبت جب دل میں امڑ آتی تو سرکار فرماتے ایک دن آئے گا کہ یہی میرا لاڈلا میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں, حسین کا گلا چومتے ہیں, حسین کو گود میں بٹھاتے ہیں, حسین کو کندھوں پہ سوار کرتے ہیں, کہ صحابہ بھی دیکھ کر کہتے ہیں نعم الراکب, سواری کتنا اچھی ہے. حضور فرماتے ہیں نعم المرکب, یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر, تمہیں سواری نظر آتی ہے, سوار کتنے حسین ہیں. اللہ اکبر. صحابہ حضور کے حضرت امام حسن حسین کو ہٹانے کی کوشش کریں, بیٹا پیچھے ہو جاؤ, حضور نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. حضور نماز سے فارغ ہوں تو کیا فرمائیں, دعوہما بأبی و امی, انہیں چھوڑ دو میرے ماں باپ حسن حسین پر قربان. میں نے کہا یار ایمان سے بتاؤ, کربلا کی مٹی کو دیکھ کر میرے نبی روئے ہیں, میرے نبی نے حسین کا ماتھا چوما ہے, حسین کے رخساروں کو چوما ہے, اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی ہے, حسین کو گود میں بٹھایا ہے, حسین کو کندھوں پہ بٹھایا ہے, حسین کا ذکر کر کے حضور روئے ہیں. حسین کا تذکرہ آتا سرکار آبدیدہ ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. جو آقا حسین کا اتنا ذکر کرتے ہیں, میں نے کہا بتاؤ پھر بھی سوچتے ہو کہ حضور کا دھڑا کون سا دھڑا ہے؟ خدا کی قسم باتیں واضح ہیں کہ حضور کا دھڑا یزید والا نہیں, حضور کا دھڑا حسین والا ہے. اب ہر کسی کی مرضی ہے,
جو چاہے یزیدیت کے جھنڈے کے تلے جائے، جو چاہے حسینیت کے جھنڈے کے تلے آئے. اور حسین نے بتلا دیا کہ ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر بانگ دینے والا سچا نہیں ہوتا، ہر کلمہ پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر مسجد بنانے والا سچا نہیں ہوتا، ہر جمعہ پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، اللہ اکبر کہنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر حضور کا نام لینے والا سچا نہیں ہوتا. وہ یزیدی تو تھے نا. اللہ اکبر. امام علی مقام نے کیا کیا؟ آپ جب شہزادوں کو شہید کرا چکے، میدان کربلا میں آپ آئے نا، آپ نے احساس دلایا. آپ نے فرمایا یزیدیو، کوفیو، میں لڑنے نہیں آیا تھا، میرا راستہ کھول دو، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. گھیرا کیا ہوا تھا نا، امام حسین کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا. اللہ اکبر. میرا گھیرا چھوڑ دو، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. اور دوسری بات، جانتے ہو میں کون ہوں؟ ارے لوگوں، میں اسی مصطفیٰ کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میری شان دیکھو، علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا شہزادہ ہوں. ارے میں وہ ہوں، میرے ماتھے کو حضور چومتے تھے. ارے میں وہ ہوں، خطبے کے دوران مصطفیٰ اپنی گود میں بٹھاتے تھے. ارے میں وہ ہوں جس کے منہ میں مصطفیٰ نے زبان ڈالی تھی. ارے حسین کی فضیلتیں دیکھو، ارے حسین کی عظمتیں دیکھو، ارے حسین کی شانیں دیکھو، ارے حسین کا مقام دیکھو. ارے حسین کو کچھ نہ کہو، ارے حسین کا پیچھا چھوڑ دو. اچھا، آپ نے ڈھیر سارے فضائل بتائے اپنے خاندان کے، حضور کے، مگر آخر میں جواب کیا آیا؟ اتنی بڑی تقریر کے بعد شمر کہنے لگا حسین تقریر کو طوالت نہ دے، تقریر کا قصہ کم کر اور تیار ہو جا. یا تو یزید کی بیعت کر یا پھر ہمارے ساتھ لڑ. ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تجھے ایسے نہیں جانے دیں گے. یہ دو باتیں ہیں. امام حسین نے دیکھ لیا یہ وہ خبیث لوگ ہیں جہاں فضیلتیں بھی کام نہیں آتی. کچھ لوگ ایسے اندھے ہو جاتے ہیں پیسے کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں، پیسے کی ہوس میں، اقتدار کی ہوس میں، دنیا کے لالچ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں فضیلت نظر نہیں آتی. آگے نبی کا بیٹا ہے، پیر ہے، استاد ہے، شیخ ہے، کون ہے؟ وہ ہے توجہ داری، بولو ذرا محبت ہے. کچھ نظر نہیں آتا. دنیا اتنا اندھا کر دیتی ہے، فضیلت نظر نہیں آتی. دنیا اتنا اندھا کر دیتی ہے، شان نظر نہیں آتی. یزیدیوں کو حسین کی شان جو نظر نہ آئی، آپ نے جو شان بتائی، آپ نے جو خطبہ پڑھا میدان کربلا کے اندر، آپ کی بیعت کرتے، ہاتھ جوڑتے، معافی مانگتے، الٹا کیا کہا؟ تیار ہو جاؤ، ہم تمہارا سر قلم کرتے ہیں. اور جب حسین کا گھیرا تنگ کیا نا، اللہ اکبر، اور آپ پر برچیاں ڈالی، تیر ڈالے وغیرہ وغیرہ، اور امام علی مقام کا سر قلم کرنے والے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے جلدی سر اتارو کہ جمعہ کا وقت جا رہا ہے. جمعہ کا وقت جا رہا ہے، جلدی سر اتارو. حسین نے تو یہی بتا دیا ہے ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا. لباس فضل میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر. حسین تو حق و باطل کو واضح کر گئے، دودھ اور پانی کو واضح کر گئے. آج امت پھر بھی مطلب ہے کہ اندھو کی طرح ٹانگ ٹویاں لگا رہی ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. اس لیے میں نے کہا ڈاما ڈول نہ ہو، حسین کا راستہ پکڑ کے، حسین کا راستہ واضح ہے.